یہ چار فقہ وہ ہے کہ جو اہل سنت کی مشہور ترین فقہ ہیں، اور چاروں کے ماننے والے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر اگر سرچ بھی کیا جائے تو ریزلٹس نکل آئیں گے اور بتا دیا جائے گا کہ کہاں کس فقہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ان کی فقہ میں اور ہمارے فقہ جعفری ہونے میں بہت فرق ہے۔ وہ یہ خود اہل سنت اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی جو سب سے پہلی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ، اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے وہ فقہ حنفی کے پیروکار نہیں تھے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک ابو حنیفہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے اس وقت تک ان کے پیروکار کہاں سے آ جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے، نہ وہ فقہ حنفی پر تھے، نہ وہ فقہ مالکی پر تھے، نہ وہ فقہ شافعی پر تھے، نہ وہ فقہ حنبلی پر تھے، اور تھے مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی آپ نے بات سن لی، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ کون سی فقہ پر کوئی عمل کرتا ہے۔ اب جو فقہ جعفریہ ہے اس میں من گڑت باتیں اور منسوب کی گئیں اہل بیت اطہار سے بے معنی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ موصوف ایک طرف سنی شیعہ بائی بائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا طریقہ بھی وہی عیسائیوں اور یہودیوں والا ہے کہ جب تک تم ان کے عقائد کو مان نہیں لیتے یہ تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی مان لیتے ہیں سنی شیعہ بھائی آپ حضرت ابوبکر عمر فاروق کو، عثمان و علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بلند کریں، قطعاً آپ سے اتفاق کریں گے، اور اسی طرح حضرت امہات المؤمنین دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کبھی آپ سے اتفاق نہیں کریں گے۔ یہ آپ سے اتفاق اور آپ سے اتحاد تب بھی کریں گے جب آپ ان کے عقائد کو مان لیں گے، بصورت دیگر یہ آپ سے اتفاق نہیں کریں گے۔ اب تھوڑا سا جائزہ فقہ جعفریہ کا لیتے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں جو انہوں نے باتیں منسوب کی ہیں اہل بیت اطہار کی طرف، اب یہ کس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جزا اور شر کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ یہ آپ کی کتاب الاصول من الکافی اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب التوحید ہے، اس میں کہتے ہیں جزا اور شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہی کتاب الاصول من الکافی اس کی جلد نمبر 1 ہے، باب التقیہ ہے، اس میں کہتا ہے دین 90% جھوٹ پر مشتمل ہے۔ اب یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ کس نے کہا حضرت؟ یہ کس نے کہا کہ 90% دین جھوٹ پر مشتمل ہے؟ اسی طرح الاصول من الکافی اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بندہ حمام میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور حمام میں بندہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ جی سنیں، یہ فقہ جعفریہ ہے جو انہوں نے جھوٹ منسوب کیے ہیں اور یہ من گڑت روایات آپ کو سنا کر بہکاتے ہیں۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ہماری جیسی فقہ کسی کے پاس نہیں، تو دوسری طرف موصوف یہ باتیں کرتے ہیں۔ الاصول من الکافی اس کی جلد نمبر 5 ہے اور کتاب النکاح ہے، اور کہتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح جائز ہے۔ تو نئی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ بغیر گواہوں کے نکاح جائز ہے۔ انوار نعمانیہ کو لے لیں، انوار نعمانیہ میں کہتا ہے سنی عالم جو کہہ دے اس کا الٹ کرنا ہی شیعہ مذہب ہے۔ جو سنی عالم بات کہے گا شیعہ مذہب اس کا الٹ کرے گا تو دین ہوگا۔ ہم کہیں گے جناب 5 نمازیں ہیں، آپ کہیں گے نہیں جی 2 ہیں۔ ہم کہیں گے جناب نماز فرض ہے، آپ کہیں گے نہیں فرض ہے۔ ہم کہیں گے روزہ رکھنا چاہیے، آپ کہیں گے نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی جو سنی عالم کہے گا آپ اس کو الٹ کریں گے۔ وجہ اللہ در بیت اللہ اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس میں کہتے ہیں کعبے کا طواف کب واجب ہوا؟ کہتے ہیں جب ولادت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں ہوئی تب سے بیت اللہ شریف کا طواف واجب ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا ارکان حج میں سے ہے۔ تو ارکان حج یہ کب بنا؟ جب مولا علی سرکار کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ واہ جی واہ، کیا جناب فقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ شیعہ مذہب کا موجد ایک یہودی ہے، یہودی نے منظر عام پر لایا۔ میں نے یہ بات تو نہیں کہی، احتجاج تبرسی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے وہ شیعہ مذہب کا موجد ہے۔ جی آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں،
بھائی ان کا موجد ایک یہودی ہے اور جن کی بنیاد یہودیت پر ہو وہ کیسے حق کی بات پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔